بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ فدائی قبیلہ کے چند ایک منافق لوگوں نے اس وقت کے مشہور عالموں کو اکٹھا کیا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی سے ایسے سوال پوچھے جائیں گے جن کا ان کو جواب ہرگز نہیں آنا چاہیے۔ فدائی قبیلے میں یہ اعلان کیا گیا کہ جو سب سے زیادہ مشہور عالم ہے، جن کے پاس علم کا سمندر ہے، وہ لوگ آج سردار کے پاس حاضر ہوں۔ جب تمام بڑے یہودی عالم اکٹھے ہوئے تو فدائی قبیلے کے سردار نے کہا کہ تم لوگ ایسے سوال بناؤ جن کے جواب سلطان کو نہیں آنے چاہیے۔ اگر سلطان کو جواب نہ آیا تو میں تم سب کے لیے الگ الگ جنت بنواؤں گا، جو تم منہ سے نکالو کہ تمہارے لیے میں وہ پیدا کروں گا۔ تمام عالم بہت خوش ہوئے۔ اسی سردار کے محل میں ایک بوڑھی عورت کام کیا کرتی تھی۔ اس نے کہا کہ سردار میں بھی ان کے ساتھ جاؤں گی۔ سردار نے کہا ابھی بڑھیا میری پوری بات ختم نہیں ہوئی، بے شک تم بھی ان کے ساتھ جاؤ۔ اگر تم میں سے کسی نے سلطان کو لاجواب کر دیا تو اس کے لیے دنیا میں ہی جنت بناؤں گا، اور دنیا کی جو چیز کہو گے وہ تمہیں مہیا کی جائے گی۔ لیکن اگر تم میں سے کوئی شخص سلطان کو لاجواب نہ کر سکا تو تم سب کی گردنیں اڑا دی جائیں گی۔ یہ کہہ کر سردار اپنی جگہ سے اٹھ گیا اور یہ یہودی عالم اور ان کے ساتھ یہ بوڑھی عورت اسلام پر تحقیق کرنے لگے۔ کیسے کون سے سوال تلاش کیے جائیں کہ جن کا جواب سلطان صلاح الدین ایوبی کو نہ آئے۔ آخر کار ایک دن یہ سارے یہودی عالم اور یہ بوڑھی عورتیں سلطان صلاح الدین ایوبی کی عدالت میں پہنچ گئے اور سوال کیا کہ سلطان، آج ہمیں آپ سے چند سوال کرنے ہیں۔ اگر آپ ان کا جواب دے دیں تو ہم آپ کو مسلمانوں کا حقیقی سربراہ اور دین اسلام کو سچا مذہب مان لیں گے۔ سلطان کی یہ عادت تھی کہ آپ سے جب بھی کوئی کافر اسلام کے بارے میں سوال کرتا تو آپ اس کو ضرور اس کا جواب دیتے۔ پھر ایک یہودی عالم کھڑا ہوا اور سوال کیا کہ آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی مائیں تھیں؟ یہ سنتے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی کے سپاہیوں نے تلواریں نکال لیں کہ شاید یہ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے بارے میں گستاخی کر رہا ہے۔ لیکن سلطان نے اپنے سپاہیوں کو منع کیا اور کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ باندھ کر جواب دیا کہ حضور نبی کریم حبیب رب کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماؤں کی تعداد 6 ہے، جن میں 3 شادی شدہ اور 3 غیر شادی شدہ تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بڑے رعب و دبدبے سے کہا، حقیقی ماں کے علاوہ اگر کوئی عورت کسی بچے کی پرورش اور دودھ پلائے تو وہ ایک اضافی ماں کا درجہ حاصل کر لیتی ہے، جسے رضا رضائی ماں یا دودھ پلانے والی ماں کہتے ہیں۔ اس عورت کے شوہر کو بچے کے باپ کا درجہ دیا جاتا ہے، جبکہ اس کے بچوں کو بھی اس بچے کی حقیقی بہن بھائیوں کی طرح سمجھا جاتا ہے، اور اس کی ان میں سے کسی سے شادی نہیں ہو سکتی۔ اس طرح ایک عورت جس طریقے سے بچے کے دورش کے ہونے سے پہلے اس سے کم از کم 5 بار دودھ پلایا ہو، اسلامی قانون کے دیے ہوئے خصوصی حقوق کے تحت وہ اپنے دودھ کے رشتے سے اس بچے کی ماں بن جاتی ہے۔ دودھ پینے والا بچہ رضائی ماں کے دوسرے بچوں کا مکمل طور پر بہن یا بھائی سمجھا جاتا ہے، یعنی کہ ایسا لڑکا اپنی رضائی بہن اور ایسی لڑکی اپنے رضائی بھائی کی محرم ہوتی ہے۔ کوئی دوسرا مذہب کسی دودھ پلانے والی ماں کو ایسا رتبہ نہیں دیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائیوں کی تعداد 5 جبکہ رضائی بہنوں کی تعداد 2 تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی اس فصاحت و بلیغ سے بھرپور آواز نے یہودیوں کو حیران کر دیا۔ پھر ان یہودی عالموں کے ساتھ ایک بوڑھی عورت نے سوال کیا کہ اے سلطان، یہ بتاؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے دن تک اپنی والدہ ماجدہ کا دودھ پیا؟ جب بوڑھی نے یہ سوال پوچھا تو یہودی عالم بڑے خوش ہوئے کہ یقیناً اس کا جواب سلطان کو نہیں آئے گا، اور اس بوڑھی عورت نے بھی اس لیے یہ سوال پوچھا کہ اس کا جواب تو کیا سلطان کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا۔ اچانک سلطان صلاح الدین ایوبی کی ایک رعب والی آواز گونجی۔ سلطان نے نہایت ادب و احترام سے کہا، اس کے بارے میں 3 مختلف روایات ہیں۔ پہلی روایت تو یہ ہے کہ 7 روز تک والدہ ماجدہ نے دودھ پلایا۔ دوسری روایت کے مطابق 4 روز تک آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ سیرت حلبیہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ ماجدہ نے 9 دنوں تک دودھ پلایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو والدہ کے بعد جس عورت نے سب سے پہلے دودھ پلایا وہ حضرت صوبیہ اسلمیہ تھی۔ والدہ ماجدہ کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس جانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے چچا ابو لہب کی باندھی حضرت صوبیہ نے دودھ پلایا۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا اس وقت وہ آزاد ہو چکی تھی۔
کیونکہ ابو لہب کو بھتیجے کی ولادت کی خبر حضرت صوبیہ نے جس وقت دی تھی اس وقت ابو لہب نے ان کو آزاد کر دیا تھا۔ حضرت صوبیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اپنے بیٹے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب اور عبداللہ بن عبد الاسد مخزومی کو بھی دودھ پلایا۔ اس طرح حضرت صوبیہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ 3 رضائی بھائی تھے۔ عربوں میں رواج تھا کہ نئے پیدا ہونے والے بچے کو خالص عربی زبان سیکھنے اور دیہات کی پاک و صاف آب و ہوا میں مخلوق تہذیب سیکھنے کے لیے کسی گاؤں میں بھیج دیا جاتا۔ شرفاء عرب میں جاری اسی دستور کے مطابق بنو سعد کی عورتیں شیر خوار بچوں کو مکہ آ کر تلاش کرتی اور مخصوص اجرت و معاوضہ حاصل کرنے کی غرض سے انہیں لے کر جاتی۔ جس سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئے تو حسب رواج بنو سعد کی خواتین مکہ آئیں، جن میں حضرت حلیمہ سعدیہ بھی شامل تھیں۔ تمام خواتین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی خستہ حالت اور آپ کی یتیمی کو دیکھ کر انکار کر دیا، تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے اللہ سے برکت کی امید لگا کر اس یتیم کو لے لیا، جو در حقیقت یتیم نہیں بلکہ در یتیم تھے۔ اس مولود کے مبارک ہونے کا احساس حلیمہ ان کے شوہر کو اس وقت سے ہونا شروع ہو گیا جس وقت انہوں نے ان کو گود لیا۔ چنانچہ اگلے دن ہی ان کے شوہر نے اپنے احساسات کا ان الفاظ میں اظہار کیا کہ حلیمہ، خوب جان لو بے شک تم نے ایک بہت ہی مبارک اور بابرکت بچے کو لیا ہے۔ یوں حضرت حلیمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری رضائی ماں بنے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 سال تک دودھ پلایا۔ مدت رضاعت مکمل ہونے پر دودھ چھڑا کر حسب معاہدہ آپ کو مکہ لے کر تو آ گئیں، لیکن ان کی تمنا تھی کہ اس مبارک مولود کو کچھ دنوں مزید رکھنے کی سعادت مل جائے۔ ادھر جب مکہ پہنچی تو معلوم ہوا کہ مکہ میں وبا پھیلی ہوئی ہے، تو ان کی گزارش پر آپ کی والدہ اور دادا نے ان کی گزارش کو قبول کرنا ہی بہتر سمجھا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ حضرت حلیمہ کے پاس ہی رہے اور 4 سال کی عمر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس رہے۔ 4 سال کی عمر میں وہ آپ کو والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کے پاس لے کر آ گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری رضائی ماں حضرت ام فروہ تھیں۔ سلطان صلاح الدین علیہ اپنا بیان جاری رکھے ہوئے تھے کہ وہ بوڑھی یہودی عورت بولی کہ سلطان یہ بتائیے کہ وہ کون سی 3 عورتیں ہیں جنہوں نے کوارے پن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا، یعنی کہ وہ کواری تھیں، ان کی شادی تک نہیں ہوئی تھیں، اور ان کا نام کیا تھا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا کہ کیا شان ہے میرے مصطفیٰ کی، تم تمام یہودی مرد و خواتین اگر جان جاؤ تو تم لوگ اس ساری دنیا کو لٹا دو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار کو، ان کی اداؤں کو اپنا لو۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو سلیم کی 3 کواری لڑکیوں نے بھی دودھ پلایا۔ انہوں نے اپنا سینہ جو ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے لگایا، دودھ جاری ہو گیا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا، اور اتفاق یہ ہے کہ ان تینوں کا نام عاتقہ تھا۔ بے شک یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے معجزوں میں سے ایک عظیم معجزہ ہے۔ یہ سنتے ہی وہ یہودی عورت سجدے میں گر گئے اور بھرے مجمع میں کہنے لگی کہ میری جتنی عمر گزری ہے سب فضول تھی، در حقیقت اصل مذہب دین اسلام ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات حرف بہ حرف درست ہیں۔ میں دائرہ اسلام میں داخل ہونے کا اعلان کرتی ہوں۔ یہ سنتے ہی وہ تمام یہودی عالم جو اس بوڑھی عورت کے ساتھ آئے تھے انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔